السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست سی کہانی لے کر آئی ہوں، ان بچوں کے لیے جو کہانیوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان بڑے بچوں کے لیے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی کہانیوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ بھی کہانیاں سنیں اور انجوائے کریں۔ تو دادا نامی شخص کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ ایک کہانی اس زمانے کی ہے کہ ایک دور دراز علاقے میں دادا نام کا ایک چھوٹا خرگوش رہتا تھا۔ دادا کو تلاش کرنا اور مہم جوئی کرنا بہت پسند تھا۔ دادا کو تلاش کرنا اور مہم جوئی پر جانا پسند تھا۔ ایک دن وہ سب سے زیادہ متحرک اور رنگین پھولوں سے بھرے ایک پوشیدہ باغ سے ٹھوکر کھا کے گر گئی، جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سرخ پوست، پیلے سورج مکھی، بلو بیلز اور ارغوانی لیونڈر تھے، سب کامل ہم آہنگی میں ایک ساتھ کھل رہے تھے۔ جیسے ہی دادا باغ میں گھوم رہے تھے، اس نے پتوں والی سبز جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ایک چھوٹا سا دروازہ دریافت کیا۔ دروازہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا، اور اس میں گاجر کی شکل میں پیتل کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دادا کا تجسس بڑھ گیا اور اس نے دروازے کی دستک گھمائی اور دروازہ کھول دیا۔ اندر سے اسے ایک آرام دہ چھوٹا سا کمرہ ملا، جس میں نرم تیز بادلوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک چھوٹی سی میز جس میں لذیذ نظر آنے والے کپ کیک اور ایک بھاپتی ہوئی چائے کی برتن تھی۔ چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی دادا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اتنی لذت بھری چیز کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بادل اتنے نرم اور مدعو کرنے والے تھے کہ وہ ان پر تھوڑی سی چھپکی لینے کے لیے مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بادلوں نے آہستہ سے لوری گنگنانا شروع کر دیا، اور دادا نے خود کو نیند کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ ابھی وہ سر ہلانے ہی والا تھا کہ ایک چھوٹی سی آواز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، خوش آمدید چھوٹا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ دادا نے آنکھیں کھولیں اور میز کے کنارے پر ایک ننھی پری کو دیکھا۔ پری کے پر تتلی کی طرح نازک اور بال سورج کی طرح چمکدار تھے۔ تم کون ہو؟ دادا نے پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ میں لونا ہوں، اس جادوئی باغ کی محافظ، پری نے جواب دیا۔ اور آپ؟ چھوٹے دادا، ہماری خفیہ دنیا کو دریافت کرنے والے پہلے خرگوش ہیں۔ لونا نے دادا کو کپ کیک اور چائے کا ایک گھونٹ پیش کیا۔ وہ بادلوں کے درمیان ایک خوشگوار پکنک پر بیٹھ گئے۔ جب وہ چپتے اور گھونٹ لیتے تھے، لونا نے دادا کو باغ کی جادو اور اس کے اندر موجود عجائبات کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ جب وہ پکنک کر رہے تھے، لونا نے دادا کو باغ کے راز کے بارے میں بتایا۔ اس نے وضاحت کی کہ پھول نہ صرف خوبصورت تھے، بلکہ ان میں خصوصی طاقتیں بھی تھیں۔ سرخ پوست نے ہمت دی، پیلے سورج مکھیوں نے حکمت پیش کی، نیلی گھنٹیوں نے عمل لائیں، اور جامنی رنگ کے لیونڈر نے تخلیقی صلاحیتیں فراہم کی۔ لونا کے ساتھ باغ کی تلاش کے دوران دادا کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں۔ وہ پھولوں کے درمیان رقص کرتے تھے، اور دادا نے دریافت کیا کہ اس کے پاس سب سے شاندار پھولوں کے تاج بنانے کا ایک پوشیدہ ہنر ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، لونا نے دادا کو باغ کی گہرائی میں چھپے ہوئے کلیئرنگ تک لے گیا۔ کلیئرنگ کے بیچ میں ایک بہت بڑا قدیم درخت کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں عمر کے ساتھ مڑی ہوئی تھیں۔ یہ خوابوں کا درخت ہے، لونا نے سرگوشی کی۔ اس میں باغ کے راز اور آنے والوں کے خواب ہیں۔ ایک خواہش کرو چھوٹے دادا، اور درخت اسے پورا کر دے گا۔
کیا بات ہے! دادا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ باغ کا جادو بانٹنے کی صلاحیت کی خواہش کی۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، درخت چمکنے لگا اور چمکتی پنکھڑیوں کے بارے بارش اس پر برس پڑی۔ آپ کے خیال میں آگے کیا ہوگا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کہانی جاری رکھوں؟ اگر میں کہانی آگے جاری رکھوں تو مجھے کمنٹ کیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے، مجھے لائک کیجئے، مجھے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس طرح کی مزے مزے کی کہانیاں میں آپ لوگوں کے لے کر آتی رہوں گی۔ شکریہ۔ جی تو ہم آپ کو کہانی کی اینڈ تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ آج۔ اب دادا خرگوش کے بارے میں آپ اتنا کچھ جان رہے ہیں اور لونا کے بارے میں بھی جان رہے ہیں کہ کہانی دیکھیں کیسے آگے بڑھتی ہے۔ جیسے ہی چمکتی پنکھڑیوں کی بارش اس پر ہو رہی تھی، دادا نے اپنے اوپر ایک عجیب سا احساس محسوس کیا۔ اس نے نیچے دیکھا اور حیرت سے بھاپ گیا۔ اس کی کھال نرم قوس و قزح کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ لونا نے کہکے لگایا، خواب کی درخت نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ واو چھوٹے، اب تم جہاں بھی جاؤ گے خوشی اور جادو پھیلاؤ گے۔ ہے نا مزے کی کہانی؟ دادا اس جادو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے لونا کو گلے لگایا اور جلد واپس آنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ باغیچے سے واپس آئی تو دادا کی چمکتی ہوئی کھال نے اپنے پیچھے چیمکوں کا ایک پگڈنڈی چھوڑ دیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اندر دخش کی طرح محسوس کرتی تھی۔ کیا بات ہے! اب ایسی جادوئی چیزیں ہونے لگیں تو انسان کتنا انجوائے کرے۔ بچے تو ویسے ہی اتنی خواب خیالی زندگی میں ہوتے ہیں، اپنی فینٹیسی لائف، ڈریمی لائف۔ واو! جب وہ گھڑے پر پہنچی تو اس کے دوست حیرت سے ہانپ اٹھے۔ دادا، آپ چمک رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ دادا چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ اس کی چمکتی ہوئی کھال ہر حرکت کے ساتھ چمک رہی تھی۔ میں ایک مہم جوب پر گیا تھا اور ایک خواہش کی، اس نے کہا۔ اس نے ایک خواہش کی، اب میں جہاں بھی جاتا ہوں جادو، خوشی پھیلاتا ہوں۔ کیا بات ہے! ہر دوسرا بندہ آج کے دور میں جادو و خوشی پھیلائے تو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جادو بھی پھیل رہا ہے، خوشی بھی پھیل رہی ہے۔ خیر جادو تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن بانٹنے والا ہو تو خوشیاں ہی بانٹے۔
تو ہم کہاں تھے؟ جادو اور خوشی پھیلاتا ہوں، ایک ساتھ چھوٹے خرگوش کھیلتے اور ہنستے، ان کا دل دادا کے جادو کی گرمی اور حیرت سے بھر جاتا۔ اور اس دن سے دادا کی مہم جوئی لیجنڈ کا سامان بن گئی۔ واو! جس نے اس کے ساتھ دوستوں کو ان کی اپنی خاص صلاحیتوں اور تحائف کو دریافت کرنے کی ترغیب دی۔ زبردست! اب ایسی کہانیاں ہوں اور ایسی خوبصورت باتیں ہوں تو بس انہی خیالوں میں گم رہنے کا دل کرتا ہے، دل چاہتا ہے سب کچھ حقیقت ہو جائے، یہ کہانیاں، وہی خوبصورتی، وہ خوبصورت منظر نظر آئیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، دادا کا جادو زور پکڑتا گیا۔ بتاؤ، جادو چیز ہے، کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ اپنی ناک کے صرف ایک چھونے سے پھولوں کو کھلا سکتا ہے۔ اب یہ دادا اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنی ناک کے صرف ایک چھونے سے پھولوں کو کھلا سکتا ہے، اور اس کی چمکتی ہوئی کھال بل کے تاریک ترین کونوں کو روشن کر سکتی ہے۔ واہ واہ، زبردست! ایک دن ایک بڑا طوفان آیا، گڑھے میں سیلاب آ گیا۔ واہ! اب اور مصیبت! دادا کے دوست پریشان تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے سرنگوں کو خشک کرنے اور پانی کو غائب کرنے کے لیے اپنے جادو کا استعمال کیا۔ اس نے یہاں پہ ایک ٹرک استعمال کی طوفان آنے کے بعد، کہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، سیو کرنے کے لیے۔ دوسرے خرگوشوں نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ بہترین ہیں دادا، بہترین ہے دادا، واہ واہ، آپ بہترین ہیں دادا، انہوں نے کہا۔ ظاہر ہے ہم عصر میں کوئی تو ہوگا جو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد تعریف کرے گا۔ اب دوست تو ہوتے ہی تعریف کرنے کے لیے ہیں، اور دوست ہوتے بھی بہت اچھے ہیں، ورنہ دوستی ہی نہ ہو۔ تبھی ایک عقل مند بوڑھا الو گڑھے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ دادا، آپ کا جادو جنگل کی تمام مخلوقات کے دلوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس نے کہا، ہمیں جنگل کے قدیم جادوئی درخت کو بحال کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جو مرجھا چکا ہے اور اپنی چمک کھو چکا ہے۔ اب تو انہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جادو سے اس نے سب کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ اگر وہ جادو کے بغیر تو کسی کے دل میں گھر نہیں کیا جا سکتا۔ یا تو آج کے دور میں تو جادو آپ اچھی باتوں سے، اچھے اخلاقوں سے، اچھی زبان سے، اچھے طریقوں سے کر سکتے ہیں، تو ہی اس کا فائدہ ہے۔ جادوئی درخت کو بحال کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس آدمی نے کہا، جو مرجھا چکا ہے اور اپنی چمک کھو چکا ہے۔ دادا کے دوستوں نے بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ واحد ہیں جو جنگل کو بچا سکتے ہیں دادا۔ دادا نے بہادری سے چیلنج قبول کیا۔ کیا بات ہے! اگر ایسے ہی سب قبول کرنے لگے چیلنج تو کیا بات ہے۔ عقل مند بوڑھا الو سے قدیم جادوئی درخت کی طرف لے گیا، جو کبھی ایک روشنی سے چمکتا تھا، جو جنگل کی تمام مخلوقات کی رہنمائی کرتا تھا۔ اب یہ ننگا اور سرمئی کھڑا تھا، اس کا جادو ختم ہو رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟
جادو ہے تو سب کچھ ہے، جادو نہیں ہے تو سب کچھ ختم. لیکن ہماری تو اخلاق ہی بہت ہے کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، جتنا پیش کرو اتنا ہی اچھا ہے. دادا درخت کے قریب پہنچے اور اپنی چمکتی ہوئی ناک سے اس کے تنے کو چھوا. وہ فوراً ہی ایک گرم چمک اس کی کھال سے درخت کی شاخوں تک پھیلنے لگی. درخت چمکنے لگا اور چمکنے لگا. اس کا جادو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. کیا بات ہے! جادو ختم بھی ہو رہا ہے، جادو دوبارہ زندہ بھی ہو رہا ہے. یعنی اس سے پہلے کہ جادو مر گیا تھا، مرنے والا تھا. جنگل کی مخلوق نے خوشی کا اظہار کیا اور جشن منایا. سمجھدار بوڑھا الو نے دادا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ نے ہمارے جنگل کو بچایا اور اس کا دل بحال کر دیا. اب سے آپ کو چمکدار کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا. واہ! چمکدار کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا. کیا بات ہے! اب ایسا بھی ہوگا. دادا اپنے بل پر واپس آئے جہاں اس کے دوستوں نے کھلے عام اس کا استقبال کیا. دوست دیکھو کتنے اچھے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اچھے دوست ہونا بھی نعمت ہے. انہوں نے اس کی بہادری اور جادو کی کہانیاں سنائیں اور دادا کو داد دی. گارڈن آف اسپارکلز کا افسانہ نسل در نسل زندہ رہا. جیسے جیسے دادا بوڑھا اور عقلمند ہوتا گیا، وہ پورے جنگل میں خوشی اور جادو پھیلاتا رہا. اور جب اس زمین پر اس کا وقت ختم ہوا تو اس کی چمکتی ہوئی کھال نے چمکوں کی ایک پگڈنڈی چھوڑ دی، جس نے اس کے دوستوں اور کنبے والوں کو ایک خوبصورت گھاس کے میدان کی طرف رہنمائی کی، جہاں وہ کھیل سکتے تھے اور اسے ہمیشہ یاد رکھ سکتے تھے. ہے نا کتنے خوبصورت دن، کتنی خوبصورت باتیں، کتنی خوبصورت یادیں. اپنا آپ اس نے خرگوش نے بہت ہمت اور جوش سے اور ولولے سے جو ہے منوایا. کہانی تو یہاں ختم شد ہو گئی. مجھے امید ہے کہ آپ نے دادا چھوٹے خرگوش کی کہانی کا لطف اٹھایا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی اور درخواست ہے یا سوالات ہیں تو مجھے بتائیں کہانی کو لے کے، تو میں جو ہے آپ کو. ویسے تو یہ کہانی انتہائی مزیدار ہے، بچے بہت انجوائے کرتے ہیں. کیونکہ میرے بھی بچے ہیں تو وہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. کہانی میں ہمیشہ مزہ ہونا چاہیے، ایک میسیج ہونا چاہیے، ایک نصیحت ہونی چاہیے. چونکہ اس میں لوگوں کی خدمت سے ریلیٹڈ باتیں کی گئی ہیں کہ ایک کیریکٹر لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا، ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، ان کے لیے کچھ اچھی سوچ رکھتا تھا اور وہ اس کے لیے ہمت رکھتا تھا، مضبوط تھا. بس یہی ہے اس کا.